الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی دے مجھے طرز تقلب میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تقلب میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح عطا کر میری تقریر کو تو روشنی دے. کیا ڈر ہو جو ہو سارے خدائی بھی مخالف. کیا ڈر ہو جو ہو سارے خدائی بھی مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو. معزز سامعین، اس پر و رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز اور اس کے نقصانات. بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا وائرس بن چکا ہے جو کرونا وائرس سے بھی بیان ہے. اس وائرس سے تو مریض مر جاتے ہیں، مگر جہیز کا وائرس جتنے جی کموں میں کاٹ دیتا ہے. اسی جہیز کے سبب ہم بیٹی کو کہیں نہ کہیں بوجھ اور خدمت سمجھتے ہیں. بری بیٹی نہیں، یہ رسم جہیز ہے. اور اسی جہیز کے سبب لاکھوں بیٹیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. کبھی سمینہ تو کبھی عائشہ نے ندی میں غوطہ لگا کر اپنی جانیں دے دی. ماں باپ کے سر سے سکتی آخر اتر کیوں نہیں جاتی. ماں باپ کے سر سے سکتی آخر اتر کیوں نہیں جاتی. یہ رسم جہیز آخر مر کیوں نہیں جاتی. جہیز دینے والے کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بغیر جہیز کے نکاح کرنے سے عزت کم نہیں ہو جاتی. سامعین، ارشاد تعالی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس آیت سے ثابت ہے کہ جہیز جوڑا سب حرام ہے، کیونکہ یہ باطل مال اور باطل طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والے تو خوشی سے دیتے ہیں، مگر سچائی تو یہ ہے کہ وہ ایک ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں کہ کہیں ان کی بچی کو ستایا نہ جائے، کہیں ایسا ستمکاری میں مبتلا نہ کیا جائے. وہ بچی کا گھر بسانے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اپنا گھر بکانا ہے. یاد رکھے، اسی طرح خوشی سے لینے والے اور دینے والے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. اصل میں ہر جہیز کو غریب کے منہ میں تماچا رسید کر رہا ہے. کہتے ہیں جہیز دے کر کیسے کرے شادیاں. کہتے ہیں جہیز دے کر کیسے کرے شادیاں. جس غریب کی ہو دو چار بیٹیاں. معزز سامعین، ماں باپ کو اپنی رونق دینے میں جان نکل جاتی ہے، اوپر سے جہیز دینے والے انہیں زندہ لاش بنا دیتے ہیں. بیٹی دیدی باپ نے وہ اور کیا دے گا. بیٹی دیدی باپ نے وہ اور کیا دے گا. بڑائی جاہل ہوگا جو اس سے اور کچھ لے گا. سبھی پوچھتے ہیں جہیز میں کیا لائی ہے. سبھی پوچھتے ہیں جہیز میں کیا لائی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ چھوڑ کر کے آئی ہے. آج صرف جہیز یا سونا چاندی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے. ان بن بیائی لڑکیوں کا گناہ جہیز خوروں کے سر پر. ان کے اہل و خدا کا سہرا جہیز خوروں کے سر پر. بچیاں رو رو کر کہہ رہی ہے سودا میرا کر دیا بتاؤ کیا مول لگایا تھا. سودا میرا کر دیا بتاؤ کیا مول لگایا تھا. کون سا قرض تھا بابا نے گھر بیچ کر چکایا تھا. معزز سامعین، اس لعنتی جہیز نے کتنے بیٹیوں کے باپوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا. سامعین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جہیز دینے اور دینے سے روکیں. انہیں سمجھائیں کہ جہیز دینے میں کوئی شان نہیں، جہیز دینے میں کوئی عزت کی بات نہیں، بلکہ شان تو اس بات میں ہے کہ لڑکی والے کے خامیوں اور ان کی مجبوریوں پر پردہ ڈال کر ان سے سادگی سے نکاح کریں. ارشاد ربانی ہے الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو عورت پر حاکم کر دیا. لوگوں نے سونا چاندی کو ہدیہ دے کر مردوں کو محکوم کر دیا. افسوس افسوس، جناب علامہ اعلیٰ اعلان کہتا ہوں جہیز ایک بھیک ہے. اسی لیے کہاوت مشہور ہے لڑکی کو تو کوئی نہیں دیکھتا سب کہتے ہیں کیا کیا دیا ہے ساتھ میں. لڑکی کو تو کوئی نہیں دیکھتا سب کہتے ہیں کیا کیا دیا ہے ساتھ میں. یہ جہیز کے لالچی انسان تو بھکاری ہے، بس کٹورا نہیں ہاتھ میں. عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے. یہ بات تو عام ہے کہ مانگنے والے بھکاریوں کی طرح نہیں، بلکہ قابل احترام اور شرافت کا لباس ملبوس کیے ہوئے ہیں. اس بری رسم کو ہدیے کے معذر لفظ سے ڈھانپ کر جائز قرار دیتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا فریضہ ادا کر کر جہیز دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے ہیں. سامعین، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لیتے ہیں، مگر کچھ دلدار اور دیندار ہیں جو آج بھی اس لعنتی جہیز کو حرام سمجھتے ہیں. نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. عزت و احترام کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں. آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں سے جہیز کا بائیکاٹ کریں. آؤ آج ہم سب مل کر آغاز کرتے ہیں. آؤ آج ہم سب مل کر آغاز کرتے ہیں. معاشرے کو جہیز سے صاف کرتے ہیں. یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.